لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جو ہے وہ نور ہے اور یہ بشر نہیں ہے، اور بلکہ اس سے بھی اوپر بعض لوگ چلے گئے، انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا کہ جو عرش پہ مستوی ہوا خدا ہو کر، مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر، کہ یہ احد اور احمد ایک ہی ہے، یہ میم کا فرق مجھے مت بتاؤ، احد بھی وہی ہے اور احمد بھی وہی ہے۔ چلو اگر ہم ملک فرشتہ بنا بھی دے رسول کو، لجعلناہ رجلا، تو اس فرشتے کو بھی ہم ایک رجل، ایک انسان کی شکل میں لائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تم میں سے پہلے، ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جن کو زمین میں بڑی قوت دی تھی۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام قرآن کا لب لباب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انعام ہم پڑھ رہے تھے، اور انعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت میں چونکہ حلت اور حرمت، حلال حرام کے چوپاؤں سے متعلق کچھ مسائل ہیں، اس لیے اس کا نام اسی پہ رکھ دیا گیا ہے۔ اور ایک بہت بڑا حصہ اس صورت کا اللہ کی توحید اور شرک کی مذمت پہ ہے، جو ابھی ہمارے سامنے آئے گا، اور شروع کی کچھ کلاسیں اسی کے حوالے سے چلیں گی۔ سنن دارمی میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ انعام قرآن کا لب لباب ہے۔ حضرت عمر کا یہ فرمان ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور ظلمات اور نور کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں، یہ عدل سے نہیں ہے۔ برابر ٹھہرانا اور عدل، اس میں فرق ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ سعید بن جبیر کو پکڑا تو سعید بن جبیر نے ان کے بارے میں کہا کہ آپ بہت عادل ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ کیسا معاملہ ہے، یہ اتنا سفاک آدمی، قتل کرنے والا صحابہ کو اور لوگوں پہ ظلم کرنے والا، یہ کیسے عادل ہے؟ حجاج نے کہا اصل میں یہ عادل مجھے عدل سے نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ وہ مجھے برابر ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے، یعنی گناہ کرنے میں مجھے اس حد تک انہوں نے پہنچا دیا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کافروں کی صفت بتائی ہے وہ مجھ پہ لا کے اپلائی کر دی ہے۔ تو یہاں معنی یعدلون کا برابر ٹھہرانا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سرکم وجهرکم ويعلم ما تکسبون وما تأتيهم من آیة من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین۔ نہیں آتی ان کی طرف کوئی آیت ان کے رب کی آیتوں میں سے سوائے اس کے وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس سے منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ جو بھی نشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے اس سے انکار کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آیا انہوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دنیا کے حوالے سے بھی ان کے پاس خبر آ جائے گی، جیسے کیا بتایا تھا میں نے، ہجرت کر کے نبی علیہ السلام مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا، جنگیں ہوئیں اور ان کو پھر اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ اور دوسرا جب قیامت آ جائے گی تو ابھی جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اچھا جہنم میں درخت بھی ہوگا، اچھا جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر ہمیں اٹھایا بھی جائے گا، اچھا یہ بھی ہوگا۔ تو کہا کہ ابھی جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ تو سر بھی ایسے ہلاتے ہیں کہ اسے تعجب میں کہ اچھا یہ چیزیں بھی ہوں گی، اب تم یہ باتیں بھی کر رہے ہو، جس چیزوں کا جنت جہنم کی باتیں بتا رہے ہو، جنت میں ایسے ہوگا، ایسی ایسی چیزیں میں ملیں گی۔ تو وہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے ان کو اس کی خبر مل جائے گی۔ حتی یأتی الیقین، یہاں تک کہ پورا حق الیقین آ جائے گا۔ پھر یہی بتایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تم میں سے پہلے، ان سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا جن کو زمین میں بڑی قوت دی تھی۔ تو قوت جو ہے وہ اللہ کے راضی ہونے کی
نشانی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ فرمایا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس۔ بات ساری چل رہی تھی کس چیز کی؟ جی بات چل رہی تھی کہ ان کو اگر نشانیاں دے دی جائیں تو یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان پر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ایک قرطاس میں ان کے پاس ایک کتابی شکل میں ایک قرطاس، اس کتاب کو قرطاس میں عطا کر دیا جائے، یہ ہاتھ میں ایک ورقہ پیپر کی صورت میں ان کو دے دیا جائے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اس کو ٹچ کر رہے ہوں گے، ہاتھوں سے بھی محسوس کر رہے ہوں گے، تب بھی یہ کہیں گے لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے کفر کرنے والے ان ھذا الا سحر مبین، یہ نہیں ہے سوائے ایک واضح جادو ہے۔ یعنی انکار کرنے والوں نے تو انکار کرنا ہی ہے، نشانی ہاتھ میں کیوں نہ آ جائے، ہاتھ سے اس کو ٹچ ہی کیوں نہ کر لیں، لمس، لمسو نکلا ہے لمس سے، اس کو ٹچ ہی کیوں نہ کر لیں، تو پھر کیا ہے، یہ اس کا بھی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو واضح جادو ہے جو ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں ہے، سورہ حجر ہم دیکھیں اور بھی صورتوں کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ ان پہ آسمانوں سے بھی، آسمانوں کے دروازے بھی کھول دے اور یہ اوپر چڑھ کے بھی دیکھ لے، تب بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں میں نشہ ڈال دیا گیا ہے، ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ کہا قولو، یہ ایک اشکال پیدا کرتے ہیں، اس وقت کے بھی مشرکین یہ کام کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اگر تو یہ دین حق ہے اور آپ واقعی اللہ کے پیغمبر رسول ہیں تو یہ پیغمبر یہ پیغام لے کر ہم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال تھا نا ان کا، تو کیوں نہیں آیا بھائی فرشتہ؟ ایک جواب تو ایک سادہ سا میں نے دیا تھا، اللہ نے خود ہی جواب دیا، کہا کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم ان کی طرف ایک ملک، ایک فرشتہ نازل کر دیتے، یعنی جو رسول تھا وہ فرشتہ ہوتا، تو لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نشانیاں دیتا ہے اپنی طرف سے، لوگ مانے یا نہ مانے، اور اللہ ڈھیل دیتے جاتا ہے، اللہ انسان کو مہلت دیے جاتا ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر جھٹلانے والی قوم کوئی نشانی کا مطالبہ کر دے اور پھر نہ مانے تو پھر ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، اور یہ انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ نازل کر دو، تو بھائی فرشتہ نازل کر دیں گے لیکن پھر ماننا ہوگا، پھر انکار نہیں ہو سکتا، اور اگر تب انکار کیا تو فرمایا لو ثم لا ينظرون، پھر ڈھیل نہیں دی جائے گی، پھر انذار نہیں ہوگا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر تو فرشتہ نازل کر دیا جاتا ہے، ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی جاتی، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، تو پھر ان کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا یا کر دیا جائے گا۔ تو ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، چلو اگر ہم ملک فرشتہ بنا بھی دیں رسول کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس فرشتے کو بھی ہم ایک رجل، ایک انسان کی شکل میں لائیں گے۔ کیوں لائیں گے انسان کی شکل میں؟ جی فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے نا، فرشتے تو آپ کو پتہ ہے نوری مخلوقات ہیں، تو ان کو ایک انسان دیکھ نہیں سکتا ان کو، تو اس کا پھر ہم کیا کریں گے، اس کو انسانی شکل میں لائیں گے، اور جب انسانی شکل میں لائیں گے تو پھر معاملہ تو وہیں آگے ٹھہر گیا نا، تو پھر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہماری طرح انسان ہے، اگرچہ پیچھے سے وہ فرشتہ ہو، سامنے سے انسان ہو، تو جنہوں نے انکار کرنا انہوں نے تو پہلے ہی ایک انسان کا انکار کیا ہے، تو فرشتے کو نازل کر کے جب انسانی شکل میں لے آئیں گے تو یہ پھر کہیں گے دیکھو یہ تو انسان ہے ہماری طرح، کوئی فرشتہ لاؤ، تو کہانی گھومتی رہے گی اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا کہ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ان پر وہی شبہ ڈالتے،
وہی بات کو خلط ملط کرتے، وہی اعتراض وارد کرتے، ما یلبسون، جو ابھی سے بڑھ ڈالنا ہے۔ ابھی بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کیسے یہ رسول ہو گیا، ایک بشر کیسے رسول ہو گیا ہے۔ اور یہ مسئلہ ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے۔ پہلے والوں نے بھی یہ اختلاف کیا تھا کہ ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ پہلے والوں کا اعتراض کیا تھا؟ ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے۔ آج لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو ان کو بشر کہتے ہیں ان پہ گستاخ کے فتوے ہیں۔ بھائی یہ تو گستاخ ہیں، وہابی ہیں، یہ ایک رسول کو انہوں نے بشر کہہ دیا، جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تو بشر ہوں تمہاری طرح، یوحی الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ بے شک سوائے اس کے نہیں تمہارا الہ جو ہے وہ ایک الہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام جو ہے وہ نور ہے اور یہ بشر نہیں ہے، اور بلکہ اس سے بھی اوپر بعض لوگ چلے گئے، انہوں نے ان کو اللہ کا درجہ دے دیا کہ جو عرش پہ مستوی ہوا خدا ہو کر، مدینے میں اترا مصطفیٰ ہو کر، کہ یہ احد اور احمد ایک ہی ہے۔ یہ میم کا فرق مجھے مت بتاؤ، احد بھی وہی ہے اور احمد بھی وہی ہے۔ اللہ مستعان۔ تو یہ مسئلہ اس زمانے کا بھی تھا اور آج بھی یہی ہے۔ آج بھی لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ یہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے۔ بھائی ان کو بتاؤ اس زمانے میں لوگوں کا یہ اختلاف تھا، وہ بھی ماننے کا، مطلب قرآن بیان کر رہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ یہ بشر ہیں، ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، اور آپ یہ بات ماننے سے انکاری ہیں کہ یہ رسول کیسے بشر ہو سکتا ہے۔ تو پورا قرآن کھولیں نا، قرآن پڑھیں، ان کے اعتراضات پڑھیں، سامنے عقیدہ واضح ہو جائے گا ہمارے۔ تو اس لیے ہدایت کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عقیدے پہ مضبوطی حاصل کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر صرف بنیادی قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لے نا انسان، تو انسان شرک سے کوسوں دور ہو جائے گا۔ میں کئی سال پہلے لاہور گیا، وہاں بھی ایک ادارہ تھا، جیسے الحمدللہ ہمارا ادارہ ہے، تو وہاں بھی ڈی ایچ اے کے علاقے میں ایک ادارہ کھلا تھا، تو وہاں دو لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ ایک پوچھ رہا تھا بھائی آپ کیسے توحید کی طرف آئے، آپ کیسے صحیح عقیدے کی طرف آئے؟ میں کہ بھائی کچھ بھی نہیں کیا، قرآن پڑھا میں نے، قرآن کی کلاسیں لی ہیں، قرآن تو بھرا پڑا ہے توحید سے، بھرا پڑا ہے قرآن شرک کی مذمت سے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو انسان قرآن کو صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، مختصر بنیادی تفسیر کے ساتھ پڑھ لے، کہ وہ اتنے بڑے بڑے شرک میں مبتلا ہو۔ آج چھوٹے موٹے جو شرکی خفی ہیں یا جو شرک اصغر ہیں، چھپے ہوئے شرک ہیں جو مسائل میں آ جاتے ہیں، اس میں تو پھر بھی انسان یعنی شیطان کے ورغلے میں آ سکتا ہے، لیکن شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ شرک اصغر اکبر کیا ہے؟ آپ نے کہیں نئی بات کرتی جی، ریاکاری شرک اصغر ہے، بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کا میں تم پہ خوف کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ الریا، یہ ریاکاری ہے۔ یہ تو واضح ہمیں حدیث سے پتہ چل گیا نا کہ یہ شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، لیکن اور بھی چیزوں پہ علماء نے شرک اصغر کا اطلاق کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے تو نتیجہ سمجھ لیں، نتیجہ کیا ہے، تاکہ نتیجہ ذہن میں ہوگا تو فرق بھی سننے میں زیادہ دلچسپی ہوگی۔ نتیجہ کیا ہے؟ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اگر دنیا میں اس نے اپنی شرک سے توبہ نہیں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، شرک اکبر کرنے والے کے تمام نیکیاں مٹ جائیں گی، تمام جو اچھائیاں کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، نمبر 2۔ نمبر 3، شرک اکبر کرنے والے کا کیا ہوگا؟ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ 3 نتیجے ہیں شرک اکبر کے۔ اور شرک اصغر سے کیا ہوگا؟
دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے کرنے کے نتیجے میں تمام نیکیاں برباد نہیں ہوں گی۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک تو یہی فرق ہے یعنی ایک رزلٹ کے اعتبار سے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شرک اکبر بھی ہوتا ہے، شرک اصغر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک دھاگا پہننا، ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلیں گے۔ دھاگا پہننا، بھائی دھاگا پہننا ہے تو دھاگا پہننا شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ شرک اکبر کیسے ہے؟ اگر اسی کو اصل سمجھا جائے، نہیں اصل سمجھا جائے، بھائی یہی دھاگا مجھے فائدہ دیتا ہے، یہی دھاگا مجھے نقصان سے بچاتا ہے، ایسا عقیدہ اگر کسی کا ہے تو پھر ایسا کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دھاگا سبب ہے، کیا ہے؟ سبب، کہ اس کے ذریعے اللہ مجھے شفا دے گا، اس کے ذریعے اللہ میری حفاظت کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ بھائی شرک اکبر وہ ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جتنے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پہ شریعت نے شرک کہا ہے، وہ شرک اکبر ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کتاب و سنت قرآن کا صرف مختصر ترجمہ تفسیر پڑھ لے، وہ شرک اکبر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ شرک اکبر نہیں کرے گا وہ۔ یہ وسیلے کی بھی نا دو اقسام ہیں، یعنی کبھی کبھار وسیلہ شرک اکبر بھی ہے اور کبھی کبھار وسیلہ شرک اصغر بھی ہے، ٹھیک؟ صرف مزار پہ جانا یہ شرک نہیں ہے، مزار پہ حاضری شرک اکبر نہیں ہے۔ مزار پہ جا کے حاضری دینا، چادر چڑھانا اور اس طرح کے کام کرنا، یہ سارے کے سارے کام شرک اکبر میں نہیں آتے۔ ہاں اس کو قبر کو سجدہ کرنا، پراپر سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس سے دعا مانگنا، ہاتھ اٹھانا اس کے آگے، یہ شرک اکبر ہے سارے کے سارے، صحیح۔ لیکن تالا باندھ دیا کہ بھئی یہ تالا باندھیں گے، یہ ان مزار پہ جا کے تالا باندھنے سے اللہ ہمیں اولاد دے گا، تو یہ شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر وہ کہ یہ تالا باندھنے سے یہ جو قبر میں مدفون پیر صاحب ولی صاحب ہیں یہ اولاد دیں گے، اس کا تو جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عام انسان کو پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے۔ اس لیے میں نے کہا جو شخص ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لے، چند صورتیں کیوں نہ پڑھ لے، شرک اکبر وہ نہیں کر سکتا، اس لیے قرآن پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ جی اس قبر والے کا وہ پھر ایک تفصیلی بات ہے، وسیلہ پکڑنا نہیں ہے، صحیح ہے، کم از کم یہ معاملہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک اکبر کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک۔ کہا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق مذاق اڑایا گیا رسول کا آپ سے پہلے۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام پریشان ہو جایا کرتے تھے، غم میں آ جایا کرتے تھے ان کی باتوں سے، ان کے ایمان نہ لانے سے۔ تو یہ قرآن میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ 23 سالوں میں اترا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہ جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنے بھی سامنے سے جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، اس میں نبی علیہ السلام کو تسلیوں پہ تسلیاں دی جائیں۔ اور یہی کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسول کا مذاق اڑایا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، یعنی رسول نہیں رسول کیا ہے جی؟ جمع ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سے پہلے بھی لوگوں کا، رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیر لیا۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ سب سے پہلے تو عذاب کا مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم پہ عذاب آ جائے گا، ہم مٹا دیے جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو سوال کرتے نا کہ بھائی لاؤ نا پھر یہ عذاب ابھی کیوں نہیں آ رہا؟ تو رسول کیا جواب دیتے تھے کہ بھائی
ہم تو اللہ کے رسول ہیں، ہمارا کام نہیں ہے یہ کام کرنا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہم ایک پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کا کام ہے یہ کرنا۔ اور لیکن کیا ہوا، ایک نہ ایک دن ان کو عذاب نے آ پکڑا، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور آخرت کا موت، بعد الموت کا مذاق اڑاتے تھے، اس موت نے بھی ان کو آ پکڑا، ختم ہو گئے۔ پھر فرمایا قل سیروا فی الارض، جاؤ کہہ دیجئے ان کو، کہو سیروا فی الارض، زمین پہ ذرا سیر کرو، زمین پہ ذرا چلو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہے، کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ تم زمین پہ سفر کرو گے تو کئی ایسے مقامات دکھیں گے جو پتہ چلے گا تمہیں کہ ان مقامات پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اس قوم نے یہ حرکتیں کی، ان پہ اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا۔ قل، کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قل، کہہ دیجئے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے ایک سوال بھیجا کہ ان سے پوچھے بھائی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ کیوں سوال ان کی طرف بھیجا؟ کیونکہ اس سوال کا جواب تو یہ جانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ کو کے بارے میں کہا کہ ان سے پوچھئے، کہ ان سے کہیے کہ کون ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، تو وہ اللہ نے پھر اس کا خود جواب دیا، کہہ دیجئے تو اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مالک مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو خالق، مالک، مدبر، رازق مانتے تھے، لیکن اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے۔ توحید ربوبیت کے تو قائل تھے لیکن توحید الوہیت کے منکر تھے، یا اس پہ پورا نہیں اترتے تھے، اس میں شرک کرتے تھے۔ ان کا شرک فی الربوبیہ نہیں تھا بلکہ شرک فی الالوہیہ تھا۔ اس لیے کہا کہ ان کو یاد دہانی کرانے کے لیے، بھائی پوچھو ان سے، یہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں، یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے خود ہی جواب دیا، تو اللہ کے لیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو خود جواب دیں گے، ان کے جواب کا کیا انتظار کرنا، اللہ نے خود جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لیکن اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ کیا مطلب رحمت لکھ دی ہے جی؟ یعنی اگر یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اگر یہ استہزاء کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صحیح ہیں اور ان کو معاف کر دیا گیا ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رب ہونے کا اور اللہ کے رحیم ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے، اللہ ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ کس وقت کے لیے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ یقیناً وہ تم کو ضرور بالضرور قیامت کے دن کی طرف ضرور جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، بے شک الذین، وہ لوگ جنہوں نے مذاق اڑایا، الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو پہلے ہی دماغ میں یہ بات بنا کے بیٹھے ہیں، جو پہلے ہی ایکسپٹ نہ کرنے کی سوچ بنا کے بیٹھے ہیں، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں سکنا، سکون اختیار کیا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم، یہ سارے توحید کے دلائل چل رہے ہیں اور شرک کی نفی کے دلائل چل رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے کہ اغیر اللہ اتخذ ولیا، کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور دوست بناؤں؟ کہ جب اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ کے لیے ہی ہے، تو پھر میں کیسے اللہ کے سوا کسی کو ولی بنا سکتا ہوں؟ کیسے میں اپنے ہاتھ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے پھیلا سکتا ہوں؟ اور یہ ہمیں
اپنی زندگیوں میں بھی اس کو کمال درجے تک امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے نا کہ دعا کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا غیر اللہ کے آگے، یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. یہاں بیٹھے ہوئے سننے والے لوگوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کسی غیر اللہ کے آگے یہ کام کرنے کا. لیکن ہم آپ کے لیے یہ آیتیں کیسے کیسے ایپلیکیبل ہوں گی؟ وہ یہ کہ ہم اس سے بھی اوپر کا درجہ اختیار کریں. وہ کیا کہ سجدہ، رکوع، دعا تو غیر اللہ کو نہیں کر رہے، لیکن جب بھی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو لوگوں کے پاس جانے سے اور لوگوں سے سوال کرنے سے پہلے ہم اللہ سے سوال کریں. یہی سی آیت کو ذہن میں رکھیں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی کو ولی بنا سکتا ہوں؟ کیا اللہ کے سوا کسی کو اپنا دوست بنا سکتا ہوں؟ یعنی جس کے آگے میں اپنی دل کی جو روداد ہے، دل کی جو باتیں ہیں، وہ کسی اور کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ مجھے دنیا میں کچھ بھی چاہیے، کسی بھی قسم کی چیز چاہیے، چھوٹی ہو بڑی ہو، مجھے اللہ کے سامنے ہی اپنا ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا کہ صلی اللہ کل شیء، ہر چیز کا سوال کس سے کرو؟ اللہ سے کرو. کچھ بھی چاہیے اس دنیا میں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یہاں تک کہ ایک جوتے کا تسمہ بھی ہو. جوتے کا تسمہ کیا ہوتا ہے؟ بس جس سے جوتا ہے وہ باندھا جاتا ہے، یا ایک بہت حقیر سی چیز ہے، آپ اپنی زبان میں لیس کہہ لیں، کہ اگر یہ بھی چاہیے زندگی میں تو کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے. کیوں؟ اگر اللہ نے اس کو آسان نہیں کیا تو پھر یہ چیز خود سے آسان نہیں ہو سکتی. تو میرے آپ کے لیے آیت کیسے ایپلیکیبل ہو سکتی ہے، کیسے ریلیونٹ ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں. اور یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی ہے. کیا کہ من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی بھی دوست سے دشمنی اختیار کی تو کیا ہوگا؟ فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یعنی اللہ نے کہا ہم اگر اللہ کو ولی بنائیں گے اور اللہ نے بھی ہمیں اپنا وہ درجہ دے دیا جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا درجہ ہماری زندگی میں ہو جائے، وہ آ گیا، تو پھر کوئی دشمن ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ میرا بندہ جو اس چیز سے میرے قریب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرائض ہے. اور اس کے بعد وہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، سنتوں میں، تہجدوں میں، ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوتوں میں آگے بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی سما بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمارے لیے کیسے ریلیونٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی تمام خواہشات اللہ کے سامنے پیش کریں اور حد درجے توکل کریں اللہ پہ. 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے، ان کی ایک صفت کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوں گے، ان کا اعتماد ہوگا اللہ پہ کہ اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پہ حق ہے، اللہ نے کہا ہم پہ تو یہ مومنین کی مدد کرنا ہم پہ حق ہے، ہم لازمی کریں گے. یہ انسان اپنی دل کی کیفیت بنائے کہ اللہ سے وہ تعلق اپنائے، جو زندگی میں چاہیے اللہ سے مانگے. فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا، وہ دیتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا، وہ عطا کرتا ہے اس کو نہیں عطا کیا جاتا. ہر نماز کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو جس چیز کو تو دینے والا ہو وہ اس کو روک دے، اور جس چیز کو تو روکنے والا ہو وہ کوئی دے دے، ایسا کوئی
موجود نہیں ہے اللہ. فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. قل کہہ دیجئے انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ میں ہو جاؤں ان میں سے جو سب سے پہلے اسلام لائیں، یا کہہ دیجئے جو سب سے پہلے فرما بردار ہوں. ولا تکونن من المشرکین، اور تو ہرگز شریک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. ولا تکونن، ہرگز نہ ہو جانا. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نون مشدد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. تاکید سے مراد اصل میں معنی صحیح تھا کہ اگر یہ کہے ولا تکونوا من المشرکین، کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، لیکن اس کو کلام میں ایمفسس لانے کے لیے، کلام میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ نون مشدد لگایا، تاکید لگائی، تاکہ ہو جائے معنی کیا کہ آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. قل کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں کوئی نافرمانی کروں، اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی کروں. کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک عظیم یوم، عظیم دن کے عذاب کا میں اللہ سے ڈر کھاتا ہوں. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اور جو کوئی بھی ہٹا لیا جائے گا اس دن اس عذاب سے، فقط رحمہ، تو بس فقط رحمہ، تو بس اس نے اس پر تحقیق رحم کیا. وذالک فوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے. قرآن میں ایک اور مقام پہ ہے نا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ کامیابی کیا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، کر دیا گیا، تو بس وہ کامیاب ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تجھے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے اس تکلیف کو ہٹانے والا سوائے اللہ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ پکڑ لے تجھے خیر سے، خیر کے ساتھ تجھے پکڑ لے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پہ قادر ہے. یعنی یہ اللہ کی ربوبیت کے دلائل چل رہے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ جب اللہ کی ذات ایسے ہے کہ جب وہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی روکنے والا نہ ہو، اور جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہ ہو، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، فوق عبادی، اور یعنی بندوں کے اوپر وہ غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہر چیز کی خبر رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. کہہ دیجئے قل اَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ. یہاں پہ مشرکین مکہ ایک اعتراض وارد کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ آپ جو یہ اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں سچا نبی ہوں، میں سچا رسول ہوں، اس پہ کوئی گواہ تو لے آئیں، کوئی شہید تو لائیں، کوئی گواہ تو پیش کریں. کیونکہ اس وقت جو اہل کتاب تھے انہوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، ہم سب کو پتہ ہے. اور وہ کیوں کیا تھا؟ اپنی ضد میں، اپنی عناد میں، اور ایک جلن میں انکار کیا تھا، ورنہ اندر سے وہ مانتے تھے. آگے آیت آ رہی ہے. تو مشرکین مکہ نے کہا بھائی کوئی گواہ تو لائیں آپ سامنے سے. تو جواب میں آیا کہ قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ، کہہ دیجئے گواہی کے اعتبار سے کون سے سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کہا قل، کہہ دیجئے اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ نشانیاں دی ہیں، اس سے بڑا کوئی گواہ ہو سکتا ہے؟ شہید بینی و بینکم، اللہ شہید ہے، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِیَ إِلَيَّ، اور نہ صرف یہ، میرے سامنے قرآن بھی تو ہے، قرآن بھی تو ایک گواہی ہے. وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف اس قرآن کو بھی تو نازل کیا گیا ہے. کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میں تمہیں اس سے ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، اور اس کو بھی ڈراؤں جس تک یہ بات پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہا کہ تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں. تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود ہیں، مجھ سے تو گواہی مانگ رہے ہو کہ
اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مجھ سے تو اس کی گواہی مانگ رہے ہو، لیکن ذرا تم سوچو، تم جو بات کر رہے ہو تم خود اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی دوسرے الہ موجود ہیں، ذرا سوچو۔ قل لا اشہد، کہہ دیجئے میں گواہی نہیں دیتا، قل انما، کہہ دیجئے بے شک سوائے اس کے، ہوا الہ واحد، وہ ایک الہ ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور جن کو تم شریک بناتے ہو ان سے میں کیا ہوں؟ بری ہوں۔ یہ مسئلہ ہے الولا البرا کا، یہ ہمارے دین میں دین کا ایک حصہ ہے، کیا؟ الولا البرا۔ ولا کس سے؟ ہر اس چیز سے محبت اور دوستی جس سے اللہ رسول محبت کرتا ہو، اور برات، برا بھی یعنی برات، اعلان علیحدگی ہر اس چیز سے جس سے اللہ رسول دشمنی کرتا ہو یا پھر وہ اللہ رسول سے دشمنی کرتا ہو۔ تو یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی دوسرے کا چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، نہیں، ہمارا تو کلمہ ہی یہی ہے، کلمے کی ابتدا ہی انکار سے ہوتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کہا، کہہ دیجئے اننی بریء مما تشرکون، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، میں بری ہوں اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو یہ انکار ہمارے توحید کی بنیاد ہے۔ نہیں عن المنکر بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے۔ صرف اچھی اچھی باتیں کرنا، اچھی سے مراد جو دوسروں کو اچھی لگیں، اور کسی کے غلط عقیدے کو بولتے ہوئے اس کو بری لگ جائیں، یہ نہ کرنا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ دین میں دونوں چیزیں ہیں، بات طریقے سے ہو، تمیز کے دائرے میں ہو، موعظہ حسنہ ہو، مجادلہ احسن ہو، بہترین طریقے سے کوئی ضد بحث ہو، کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو بہترین طریقے سے ہو، گالم گلوچ بالکل نہ ہو، اخلاق کے کہتے نا کہ باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ہو، لیکن جو حق ہے وہ بیان ہوگا، بھلے وہ دوسرے کو برا کیوں نہ لگے۔ ہاں، لیکن یہ حق کب، کس طرح، کہاں بیان کرنا ہے، اس کی بھی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بڑے دیں گے، علماء دیں گے۔ ہم اپنے طور پہ کسی چیز کو حق سمجھ لیں اور اپنے ہی طور پہ اس کو بیان کرنے نکل جائیں، اور بڑے علماء اس پہ خاموشی وقتی طور پہ اختیار کیے ہوئے ہوں، اور ہم کہیں نہیں یہ تو حق بیان نہیں کر رہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر چیزوں کو جانتے ہیں، ان کو، انہوں نے اپنی جو داڑیاں اس دین کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے سفید کی ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جتنی ہماری عمریں نہیں ہیں اس سے کئی زیادہ ہمارے بڑے علماء کے تجربے ہیں، تو ہمیں ان کی حکمتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر کچھ فیصلے کرنے چاہیے، جذبات میں آ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ ہم نے حق واضح کرنا ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہم نے ہر اس چیز سے برات کا اعلان کرنا ہے جو کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ ہمیں انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ طاغوت کا انکار کیا جائے۔ طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے؟ یہ شیطان ہے۔ شیطانی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سب سے انسان برات کا اعلان کرے، اس کا انکار کرے، اس سے اجتناب کرے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اور یہاں پہ پھر وہی بات کہہ دی کہ یہ آپ سے گواہ مانگتے ہیں، یہ کیا، اللہ سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جن لوگوں کو کتاب عطا کی گئی، جو اہل کتاب ہیں، وہ تو اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک رسول آئے گا اور یہ مکہ اور ان علاقوں میں آئے گا اور وہ دین کی دعوت دے گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ جانتے تھے۔ لیکن صرف ضد کیا ہے کہ وہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، بنو اسحاق میں کیوں نہیں آئے؟ اصل جھگڑا یہاں پہ ہے، ان میں کیوں نہیں آئے، ان میں کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ سے انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ کہا کہ شہادت کی بات کرتے ہو، یہ اہل کتاب تو رسول کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، جاؤ ان سے ذرا جا کے پوچھو۔ لیکن الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کیا جھوٹ باندھا ہے؟ کہ یہ جو بت ہے نا، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں،
یہ اللہ کے ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ کے ہماری باتیں پہنچائیں گے، یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم ان کو خوش کریں گے تو ہمارے کام اللہ سنوار دے گا. یہ جھوٹ ہے اللہ پہ. کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتی، یا اس نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. بے شک شان یہ ہے کہ ظلم کرنے والے، حقیقت یہ ہے کہ ظلم کرنے والے جو مشرک لوگ ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا صحیح فہم دے دے اور اس پہ ہم سب کو جما دے اور ہمیں ڈٹ کے اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.